رتبہ خدا بنایا سنیات شہنشاہ ہر آل کی بات جس کا محشر نہیں کے سانے مدنی کے دلربا نے کیتا جمع قرآن دشمن ہے جو غمیدہ دشمن ہے جو غمیدہ دشمن نبی خدا کا رتبہ خدا بنایا سنیات پیشوا جود و سخا دا پتلا علم و حیا دا پیکر بادل صدیق ورتے ہر اہل ایمان تو برتر دنیا تے کوئی نشانی سفیان تے بادشاہ رتبہ خدا بنایا سنیات پیشوا اسلام کے بنی نے خرچے کیتے ہزارہ اسلام کے بنی نے خرچے کیتے ہزارہ کئی بار جس نے زندگیاں اٹھا دیا کتارا کئی بار جس نے زندگیاں شکرانیاں کتارا مسجد نبی دا کیتا مسجد نبی دا کیتا کس نے سحر کشادہ رتبہ خدا بنایا سنیات پیشوا جس نور رسول اپنے بخشے تو نور لینے سنی کے حلیات عثمان ذوالنورین تھوڑا دماد سیدہ تھوڑا دماد سیدہ ہم زلف مرتضیٰ رتبہ خدا بنایا سنیات پیشوا عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دینار کا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ پانی ملیا نہ کردا پانی ہے ظلم انتہا دا رتبہ خدا بنایا سنیات پیشوا دا پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے بن جرم وہی جس نے خنجر
پہرے لگائے گئے نے بن جرم وہی جس پہ خنجر چلائے گئے نے کیتا شہید جس نے کیتا شہید جس نے وہ ہاتھ تولا بن سبادہ رتبہ خدا بنایا سنیاد پیشوادہ اترے لہو میں موتی قرآن میں سمیٹے اترے لہو میں موتی قرآن میں سمیٹے بستر پہ لوگوں جا کے لیٹے کردار تلاوت کردار تلاوت ہر قطرہ باوفادہ رتبہ خدا بنایا سنیاد پیشوادہ ہر اہل ایمان طاہر عثمان وارثانے داماد مصطفیٰ نے کیتا جمع پرانے منکر ہے جو غنیدہ ہے جو عثمانہ منکر نبی خدا کا رتبہ خدا بنایا سنیاد پیشوادہ عرش برید چرچا عثمان ماہیادہ رتبہ خدا بنایا سنیاد پیشوادہ حمد و صلاۃ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ بے کسمنا دے اندر عاجزانہ فریاد ہے اللہ جل مجدہ بندہ نچیز دے دل دماغ اور زبان نگاہ غلطی خطا تو محفوظ فرمائے حق بولن دی حق سنن دی حق تجین دی حق مرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت محترم اے مہینہ جڑا جاری و ساری ذوالحج شریف کا مہینہ ہے آج دی 16 تاریخ ہو گئی ہے اور اس مہینے کی 18 تاریخ 18 ذوالحج شریف میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی آپ کو تقریباً 40 دن اپنے ہی گھر کے اندر قید رکھا گیا اور آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خالہ بھائی سن عزیز سن رشتہ دار سن ملک شام کے اندر انہوں نے حکومت سی انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ اگر تسی حکم فرماؤ تو اسی مدینہ پاک کے اندر چوکیاں لا دیں گے تاکہ جڑا بندہ بھی مدینہ پاک کے اندر آوے اُدھی چیکنگ ہوئے چیکنگ ہو تو بعد مدینہ پاک کے اندر داخل ہو سکے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ کہہ کے
انہوں نے منع کر دیتا، فرمایا یہ مدینہ میرے نبی دا شہر ہے، مدینہ میرے آقا دا شہر ہے، میں نہیں چاہوں کہ کوئی بندہ میرے نبی دے شہر آوے تو انہیں پریشانی ہو جائے۔ فرمایا جان ایک دن جانی ہے، لیکن میرے نبی دے شہر کے اندر آنے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو 40 دن آپ کو پیاسا رکھا گیا، وہ کنویں جڑے آپ نے خرید کے اپنے پیسے مسلمانوں واسطے وقف کیتے، انہاں کنویں دا پانی حضرت عثمان غنی نے نہیں پین دیتا گیا۔ تو آپ 40 دن تو بعد آپ کو شہید کر دیتا گیا۔ اس مناسبت دے نال اج دے جمعہ المبارک دے خطبے دے اندر چند ایک گزارشات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال عرض کراں گا، باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کراں گے کہ پیر والے دن بعد نماز عشاء سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ کے اندر خراج تحسین پیش کیتا جائے ایک محفل پاک کی صورت کے اندر، کیونکہ میرے یاد ہے لیکن وقت کیا سی کہ اہل سنت و جماعت دے جڑے لوگ نے نا اسی کافی چیزاں بھول گئے ہیں، اور ان کی وجہ ہے کہ ساری اسلام دے نال دلچسپی گھٹتی جا رہی ہے۔ اسلام دے نال دلچسپی نہیں، کسی نے کوئی گال کڈی ہوئے تو سانوں کئی سال تک یاد رہتی ہے، لیکن اسلام دیاں گلاں جڑیاں نے سانوں بھول جاندیاں نے۔ میں کیا سی کہ کم از کم اگر اسی چاہتے ہیں کہ ساری سنیت باقی رہے اور ساری آن والی نسلوں کے اندر اسلام دی ربط باقی رہے، جڑے شاعر اسلام نے کم از کم 4 ہستیاں نبی دیاں، نبی دے جڑے یار نے اور دیگر جڑے اسلام واسطے نشانی قرار دیتے گئے، انہاں بزرگان دین جڑے نے انہاں دے وصال سانو یاد ہونے چاہیے نے، اور جدوں وہ وصال دا دن آوے تے کم از کم اسی اپنی گھر دے اندر، اپنی مساجد دے اندر، اپنے محلے دے اندر اہتمام کریے تاکہ ساری آن والی نسل نوں یہ بات یاد رہے کہ اسی اگر انہاں دے نال وابستہ رہاں گے تے ساڈا اسلام باقی رہے گا۔ اگر اسی ان ہستیاں تو کٹ گئے تو پھر اسی تباہ و بربادی وال چلے جاواں گے۔ مسلمانوں اج کل اسلام دا لبادہ اوڑھ کے ساڈے اندر ہی وہ لوگ موجود نے جڑے سانوں اسلام تو دور کر رہے ہیں، اللہ نے نیک بندیاں تو دور کر رہے ہیں، اولیاء تو دور کر رہے ہیں۔ کوئی جناب مرزا انجینئر کی شکل دے اندر آ گیا، کوئی کسی شکل دے اندر آ گیا، اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اور وہ صحابہ کہ جنہوں نے اسلام دا جتنا کم کیتا شاید کوئی مائی دلال نہ کر سکتا ہوئے، تو انہوں نے شخصیتاں لوگاں دے ذہناں دے اندر مشکوک بنا دیتا۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، اگر نبی کے صحابہ نعوذ باللہ من ذالک مشکوک ہو گئے تو پھر ساڈا اسلام مشکوک ہو جائے گا، ساڈا دین مشکوک ہو جائے گا، بھئی ساڈا قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ اور ان غیران دی سازش ہے، کافران دی ایک بہت بڑی سازش ہے، وعدہ ہے کہ انہاں کو اللہ دے نبی دے جڑے صحابہ نے نا انہاں دے اندر ہی الجھا دیو۔ کوئی جناب حضرت مولا علی کا پلہ پھڑ کے دے سیڈ تے نکرے لگ گیا، کوئی کسی صحابی کا پلہ لے کے دے سیڈ تے لگ گیا تے دجیاں کا منکر ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور اہل بیت انہاں دے درمیان جڑا تعلق ہے نا وہ اللہ پاک نے انجدہ جوڑے ہے کہ تسی اودوں تک کما حقہ صحابہ دی شان بیان نہیں کر سکتے جدوں تک اہل بیت دی شان منو گے نہیں، اور اودوں تک کما حقہ اہل بیت دی شان نہیں بیان کر سکو گے جدوں تک نبی دے صحابہ دی شان اور عظمت انہوں نہیں منو گے۔ اگر کوئی بندہ سمجھ ہے کہ میں اہل بیت نو لے کے سیڈ تے ہو جاؤں، صحابہ میرے کی لگ دے نے، تے وہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ شاید وہ نبی دے صحابہ دی عظمتاں بیان کر سکے۔ بھئی جدوں
نبی دے صحابہ دیا شانہ بیان نہیں ہون گیاں تے پھر نبی دی اہل بیت دیا شانہ بھی بیان ہو ہی نہیں سکدیاں۔ اور جدوں کوئی جمہورہ اٹھ کے نبی دے صحابہ تے ان دے اعتراض کرے، نبی دی اہل بیت کا دامن پکڑ کے نبی دے صحابہ دے اعتراضات کی بشار کر دے اور وہ سمجھے کہ یہ اعتراض صحابہ دی ہوتا ہے، اہل بیت دے ہوتا نہیں، وہ کم علمی ہو سکتی ہے، وہ جہالت ہو سکتی ہے۔ کہ میں نے جملہ بولے ہے نا کہ اللہ پاک نے صحابہ اور اہل بیت کا تعلق، انہاں دا رشتہ، انہاں دا ناطہ ان جوڑے ہے کہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہو گئے۔ اگر تینوں کوئی نبی نے صحابی تے اعتراض نظر آتا ہے کہ تو انہوں اعتراض سمجھنا ہے کہ جے تھوڑا جا غور کرے گا نا تے وہ اعتراض تینوں کتے نہ کتے نبی دی اہل بیت بھی نظر آ گئے گا۔ حالانکہ اعتراض ہوئے گا نہیں، وہ اعتراض ہوئے گا نہیں، تیری کم علمی ہے، تیری جہالت ہے اور دین کو دوری کا یہ جناب ذریعہ ہوئے گا کہ تینوں اعتراض لگے گا۔ کہ جدو تو نبی دے صحابہ دے اعتراض کرے گا تے جدو کھوج کرے گا نا چھان بھی کرے گا تے ایویں نہیں سیم اعتراض نبی دی اہل بیت تے بھی ہوگا ہوئے گا تے پھر کی کرے گا، کیڑے پاسے جانے گا؟ لہذا بندہ بچے گا وہی ساڈی خیر، ساڈی بھلائی، ساڈی بہتری ایسے گل دے اندر ہی ہے کہ اسی دوواں نوں منیے تے دوواں دے آپسی جڑے اختلافات سن نا انہاں دے اندر اپنی ٹنگ نہ اڑائیے۔ آجیے یار بڑیاں دے کام سن، بڑے جانن، ساڈا تے صرف اتنا کام ہے اساں نبی دی اہل بیت دا بھی دامن پھڑ کے رکھنا ہے، نبی دے صحابہ دا دامن بھی پھڑ کے رکھنا ہے۔ اور گھر دے اندر چاچے دے نال ابے دی لڑائی ہو جائے، ماسیاں دے نال امی دی لڑائی ہو جائے تے جڑے سیانے جی ہوندے نے نا وہ اپنے بچیاں نوں سمجھاندے نے پتر یہ ساڈی لڑائی ہے، تانوں اے دے جان دی لوڑ نہیں، تسی اپنا رشتہ اوویں ہی رکھو، اے تیری ماسی ہے، اے تیرا چاچا ہے، اے تیرا تایا ہے، اے تے احترام دے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، انہاں دی کبھی بھی ایں نال بدتمیزی نہیں کرنی، اے تیرا چاچا ہے، اے دے نال حیا کرنا ہے دا ساڈا اپنا معاملہ ہے، اسی اپنے بیڑ دے رہاں گے۔ یہ جڑے ہوندے نا سیانے لوگ، چنگے لوگ اور چنڈے ہوئے لوگ، یہ انہاں دی فکر ہوندی ہے تے جڑا جناب بالکل ہی کیا گزریا ہوئے جن کی کوئی تربیت ہی نہ ہوئی ہوئے وہ آخر ہے جدو میرے نال نہیں بولتا تے تیرا کی لگتا ہے۔ تے اگر صحابہ اور اہل بیت دے باہمی اختلافات سانو لگن بھئی ہے میں کوئی یار اتنے اختلاف ہے تے وہ دے وچ اپنا نک کسان دی ضرورت نہیں ہے تے چپ کر کے پیچھے بہ جا، کئی بڑیاں دا کام ہے، بڑیاں دیاں گلاں بڑیاں ہوندیاں نے، اسی تے چپ کر کے پیچھے بیٹھے ہاں۔ ساڈے واسطے نبی دے گھر والے بھی اونے ہی نے تے نبی دے صحابہ بھی اونے ہی محترم نے۔ تے جے کسی ایک دا بھی دامن چھڈ دیتا تے ایک دا دامن پھڑ لیا، فرمایا پھر تو پار نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ ستارے دی طرح ہیں، میرے صحابہ ستارے دی طرح ہیں، اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستارے دی طرح ہیں، جتنی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور جب اپنی اہل بیت دی باری آئی تو فرمایا کہ میری آل نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے، جیڑا اس کشتی تے سوار ہو گیا نجات پا گیا، جیڑا کشتی تو پیچھے رہ گئے وہ تباہ ہو گیا۔ اور جب دوواں دی سانو ملایا جائے، دوواں نوں جوڑیا جائے تے پرانے وقتاں دے اندر بندہ جاوے جدوں اے لائٹاں نہیں سن ہوندیاں، روشنیاں نہیں سن ہوندیاں، بیٹریاں نہیں سن ہوندیاں تے پرانے دور دے جڑے ملاح ہوندے سن نا جدوں رات نوں کشتی لے کے ٹردے سن تے وہ ستاریاں نوں ویکھ کے چل رہے سن، ستاریاں دی رہنمائی لیندے سن تے جنوں ستاریاں دی رہنمائی مل جاندی سی وہ دی کشتی منزل مقصود تے پہنچ جاندی سی تے جنوں ستاریاں تو رہنمائی نہیں سی ملدی، ستارے جنوں راہ نہیں سن دسدے وہ بیچارہ وچی گھومدا رہندا سی، پار نہیں سی جاندا۔ مسلمانوں اہل بیت دی کشتی تے بیٹھ کے اگر صحابہ کو رہنمائی نہ لئی
تے مرد سور تیری کشتی جنت دے اندر ٹر جائے گی کہ راہ دے اندر ہی جناب ہچکولے کھاندی رہے گی پار نہیں جا سکے گی پار کوئی کشتی جاوے گی جندے وچ بہن والا نبی دی آل نال بھی پیار کرتا ہوئے نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرتا ہوئے تے سانو تے حکم ہی دیتا گیا کہ ادب کرو کی کرو ادب حیا احترام سانو تے الحمدللہ اپنے والدین دی تربیت تے بھی فخر ہے کہ سانو انہاں نے جڑیاں لوریاں دتیاں سانو جو دودھ پلایا انہاں دے اندر بھی جو سبق دیتا وہ یہی دیتا کہ پتر کسے اللہ والے دی بے حیائی نہیں کرنی کسے اللہ دے نیک بندے دی گستاخی نہیں کرنی بھئی گستاخا دیا تسی طریقہ ویکھ لو اللہ پاک انہاں دیا نسلہ ختم کر چھڑ دے اور خدا دی قسم ہے فتنے جنم لیندے رہندے نے جنم لیندے نے اٹھ دے نے لیکن انہاں دے سر کچلے جاندے نے فتنے نو بقا حاصل نہیں بقا ہمیشہ حق نو حاصل ہوندی ہے اور ہمیشہ او دین بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر نئی چیز کو پسند کرو لیکن دین ہمیشہ پرانا پسند کرے آجے دین ہمیشہ پرانا پسند کرے آجے بھئی فرج لینی ہو تو نوی لے لو کوئی رولا نہیں گھر لینا ہے تو نواں بنا لو کوئی رولا نہیں نویں گھر بنان دے اندر نواں گھر خریدن دے اندر بھی رولا کوئی نہیں کوئی نواں امام رکھن دے اندر بھی مسئلہ کوئی نہیں ہر شے نوی لے لو لیکن دین نواں نہیں لینا نویں دین میں چکر دے جاؤ گے تو تباہی ہو جائے گی جناب خانہ خراب ہو جائے گا دین ہمیشہ وہ لحاظ ہے جڑا اللہ دے ولیاں والا دین سی پرانا دین حاصل کرے آجے کہ جدو پرانے دین میں رہو گے اے نویاں تحقیقاں تو بچ جاؤ گے تے پھر اپنا پلہ بجا کے تسی بھی جنت تک پہنچ ہی جاؤ گے کہ جے نویاں تحقیقاں جے بڑھ گئے بھئی عثمان غنی نے ایتھے ٹھیک نہیں سی کیتا امیر معاویہ نے ایتھوں ویکھونا ایتھے وہاں کے انہاں اہل بیت نال کام ٹھیک نہیں کیتا تے پھر ویلیو جڑے علم والے لوگ نے نا وہ تانوں وچوں کتاباں دے وچوں ہی انہاں حدیثاں وچوں ہی کڈ دین گے او چیزاں کہ جڑیاں اہل بیت تے بھی پھر اعتراض دا ذریعہ بنن گیاں تے پھر وہ بندہ چنگا تے نہیں نا کہ جڑا جناب اعتراض ہی کردا رہے تے عیب بھی کردا رہے کوئی آدم چشتی نے کیا سی آدم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں ہوگا جتھے دل لگ جائے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا محبوبہ تے نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آوے اصل منافق جانی اس نو او جھوٹا پیار جتاوے تے سانو دسیا عشق دے مفتی تے جو مڑ اے فرماوے آدم جتھے دل لگ جاوے پھر اوتھے عیب نظر نہیں آوے اے تے اللہ کے بھی پیار بھی بڑا ہے جی محبت بھی بڑی ہے جناب ایتھے نہیں ٹھیک ہے جی اے ویکھو نا ایتھے نہیں ہے غلط کر رہے ہیں تے دا مطلب ہے منافقت کر رہے ہیں پیار والا رشتہ نہیں بھئی یہ بات یاد رکھو میں نے تو پہلے جملہ بول دیتا ہے کہ اگر صحابہ دے اوتے اعتراضات کڈن جاؤ گے تو پھر اہل بیت کا دامن بھی پاک نہیں رہے گا مسلمانوں اور ہمیشہ حیا کرنا ہے اہل بیت دا بھی اور صحابہ دا تے سانو تے سبق یہ دیتا گیا کہ کسی دی بے ادبی نہیں کرنی توجہ ہے جی ان لگ جائے تسی ویسی فرج چ لگے ہو نہ اونٹ کر دے ہو نہ تھوم کر دے ہو ذرا کہہ دے ہو سبحان اللہ حضرت سلطان فرماتے نے بے ادبا نسار ادب دی ات قید بوتھی وانجے
بانجے آپ نے جسائے ہوئی سبق نکلا ہے مسلمانوں کسے کی بھی ادبی اندر نہ آیا جائے اور مسلمانوں دو چار حدیثہ سنا کے اگے چلنا ہوا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میرے تے تیرے کریم نبی نے کی فرمایا آپ نے فرمایا اے فضائل الصحابہ کتاب اے جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت دے اندر ہر نبی دا ایک رفیق ہوئے گا ایک سجن ہوئے گا ایک ساتھی ہوئے گا فرمایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا فرمایا میرا رفیق جنت دے اندر پتہ جے کون ہے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے آپ نے فرمایا میرا عثمان غنی ہوئے اور مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ فرماتے ہیں جدوں تک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نہیں ہوئی اللہ دی تلوار نیام دے اندر رہی ہے جدوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ہو گئی اللہ دی تلوار نیام تو باہر آ گئی اللہ دی تلوار بے نیام ہو گئی ہونے کا مطلب کی ہے ذرا توجہ کرے آج میں ذرا تھوڑا جہا موازنہ کرنا چاہنا ایک اوس جنہاں ظلمن شہید تے قتل کیتا گیا جڑے حضرت حابیل حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے پتر سن حضرت حابیل علیہ السلام انہاں نوں حق قتل کیتا گیا انہاں حق قتل دے اثرات کی پہ زمین تے دنیا تے فرماؤں نے جدو حضرت حابیل قتل نہیں ہوئے آپ دے قتل ہون تو پہلے سمندر کا سارا پانی مٹھا ہوندا سی کھارا تے کوڑا نہیں سی ہوندا لیکن جدو حضرت حابیل قتل کیتے گئے آپ دے قتل دا اثر پیا سمندر دا پانی کھارا بن گیا مٹھا نہیں رہا فرمایا جدو حابیل قتل نہیں ہوئے آپ دے قتل ہون تو پہلے درختاں دے اُتے صرف پھل لگدے سن کنڈے نہیں سن ہوندے جدو آپ دے قتل ہو رہا ہے آپ دے قتل ہون دا اثر دنیا تے زمین دے پیا آپ دے قتل دو بعد درختاں دے اُتے کنڈے اگ آئے اسی طرح فرماتے نے آپ دے قتل ہون تو پہلے جڑے درختاں دے پھل لگدے سن او کوڑے نہیں سن ہوندے او مٹھے ہی ہوندے سن جیڑا بھی پھل لگدا سی مٹھا ہوندا سی لیکن جدو آپ نو قتل کیتا گیا پھر جناب کچھ مٹھے تے کچھ کھٹے ہون لگ پئے اسی طرح جناب حضرت حابیل دے قتل تو پہلے ساری روئے زمین زرخیز سی کوئی بنجر حصہ نہیں سی کوئی شور دے پر زمین دا حصہ نہیں سی ساری زمین زرخیز سی جدو آپ نو قتل کیتا گیا آپ دا خون اس زمین تے ڈگا آپ دے قتل تو بعد حضرت حابیل دے قتل تو بعد زمین کئی جگہ تو بنجر ہو گئی زمین کئی تھاواں تو جناب شور دے رکڑ بن گئی اتھے ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے آتا ہے جدو تک آپ دی شہادت نہیں ہوئی اللہ دی تلوار نیام دے اندر رہی ہے جدو آپ دی شہادت ہو گئی تلوار بے نیام ہو گئی اور فرمایا قیامت تک یہ دوبارہ نیام دے اندر نہیں جاوے گی امام ابن عساکر تاریخ دمشق دے اندر فرماتے ہیں
اے بات فرما دے نے تاریخ دمشق دے اندر جیڑا بندہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے اندر ملوث سی، آپ کو شہید کرن دے اندر جننے جویں دا بھی تعاون کیتا سی، فرمایا اونا جو کوئی بندہ نہیں بچیا، سارے قتل ہو گئے تے زیادہ تر پاگل ہو کے مرے سر۔ اسی طرح فرمایا اسلام دے اندر پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آخری فتنہ دجال لعین دا نکلنا ہوئے گا۔ فرماندے نے اس ذات کی قسم جن دے قبضہ قدرت دے اندر میں حذیفہ دی جان، آپ فرماندے نے وہ بندہ جن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت کے اندر جیڑا تھوڑا جا بھی راضی ہوئے، جیڑا خوش ہوئے کہ چنگا ہویا عثمان شہید ہو گئے یا شہادت کے اندر جیڑا ملوث ہوئے گا، فرمایا ایدوں تک انہوں موت نہیں آئے گی جدوں تک دجال دی زمانے دجال کے پیچھے نہیں چلے گا، دجال نو اپنا رہبر نہیں بننے گا۔ فرمایا جے دجال دا زمانہ آن تو پہلے مر گیا ہوئے گا، قبر دے اندر ہونے پہ ایمان لے آوے گا، جیڑا دجال پہ ایمان لے آوے گا، فرمایا ایتھے بھی لٹیا گیا کہ آخرت اندر بھی تباہ و برباد ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں نے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں تک شہید نہیں ہوئے تے اسلام ایک مضبوط قلعہ سمجھا جاتا سی، دین اسلام ایک مضبوط قلعہ سی، لیکن جدوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، تو فرمایا دین اسلام کے اندر ایک ایسی درار پیدا کر دی گئی جڑی درار قیامت تک دوبارہ بھر نہیں سکتی۔ فرمایا یہ درار قیامت تک باقی رہے گی۔ اور حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جدوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نہیں ہوئی، آپ دی شہادت تو پہلے جدوں لوگ جنگاں دے اندر مسلمان جاندے سن نا، غزوات دے اندر سرکار دے ظاہری حیات دے اندر یا سرکار دے ظاہری وصال تو بعد بھی جدوں لوگ جنگاں دے اندر مسلمان جاندے سن تے انہاں نوں سفید تے سیاہ رنگ دے گھوڑے نظر آتے سن، لیکن جدوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہو گئی وہ تو بعد فرمایا کبھی کسی جنگ دے اندر سفید تے سیاہ رنگ دے گھوڑے نظر نہیں آئے۔ پوچھا حضور وجہ؟ فرمایا کیونکہ اللہ دی طرفوں فرشتے ہوتے سن جڑے مسلمانوں دی مدد کرتے سن۔ فرمایا جدوں عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، اللہ پاک نے وہ بعد اپنے فرشتے مسلمانوں دی مدد واسطے نہیں بھیجے۔ اور مسلمانوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے آپ دی شہادت دے حوالے نال ایک اور راوی فرماندے نے، یہ فضائل صحابہ دے تروات امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماؤں نے کہ جدوں تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت نہیں ہوئی، آپ دی شہادت تو پہلے کبھی چند کے اندر اختلاف نہیں سی ہویا، جنہیں آج کل جناب کوئٹہ کے اندر وکری عید کر رہے ہیں، پشاور والے وکری عید کر رہے ہیں، پاکستان والے پنجاب والے وکری عید کر رہے ہیں، یا ہندوستان کے اندر الگ پاکستان کے اندر الگ، فرمایا کبھی ان اختلاف نہیں سی ہویا، لیکن جدوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی، آپ دی شہادت تو بعد چند جڑے مسلمانوں تے خلط بلط کر دیتا گیا، اختلافات شروع ہو گئے، کوئی جناب کسی جگہ تے کچھ حکم ہے، کسی جگہ تے کچھ ہو گیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت تو پہلے مسلمانوں کے اندر کتنا اتفاق اور اتحاد ہوتا سی کہ راوی فرماتے ہیں امام
احمد بن حنبل فضائل الصحابہ دے اندر بیان کرتے ہیں کہ آپ بھی شہادت سے پہلے جس بندے نے صدقہ دینا ہوندا سی نا، زکات دینی ہوندی سی تو کی کردا سی، جس بندے بھی دینا ہوندا سی، سرکار دے ظاہری طور تو لے کے یہ طریقہ سی کہ جن نے بھی زکات دینی، جن نے عشر دینا، جن نے فطرانہ دینا، اپنے منہ سے نہیں دینا بلکہ سارے اپنا صدقہ چکنا تے سرکار دی بارگاہ دے اندر جمع کروا دینا، اگے سرکار نے اپنی مرضی نہ لگے تقسیم کر دینا۔ سرکار دا ظاہری وصال ہویا، ابو بکر صدیق آ گئے، طریقہ یہی چلتا رہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہویا، حضرت عمر پاک کی خلافت آئی، لوگ ایسے طریقے نال اپنے صدقات اکٹھے کر کے حضرت ابو فاروق کے دروازے تے لے آتے سن، آپ اپنی مرضی نال تقسیم کرتے سن۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آیا کہ لوگوں نے اسی طرح ہی اپنے سارے صدقات جمع کر کے حضرت عثمان غنی نے کو لے آنا، آپ نے تقسیم کرنا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی اور لوگوں کا اتفاق ختم ہو گیا، اتحاد ختم ہویا، تو جناب ہر بندہ اپنا صدقہ اپنے منہ سے تقسیم کر رہا ہے، کسی دوسرے کو پوچھنا بھی نہیں کہ میں جناب زکات دینی ہے تے کتھے دیواں، میں عشر دینا ہے تے کتھے دیواں۔ یہ ساری چیزاں اور اے اثرات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت تو بعد مسلمانوں کے اوپر مرتب ہوئے ہیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی نے کہ جنہاں کے بارے سرکار نے ایک بار نہیں کئی بار آپ کو جنت عطا فرمائی، کئی بار جنت عطا فرمائی۔ اچھا ہونا میں جمعہ آغاز کے اندر ایک بات کی تھی، خطبے کے آغاز سے کہ جڑے لوگ صحابہ نو سیڈ تے لا کے اہل بیت نو لے لیندے نے، اہل بیت دا دامن پھڑ لیا تے صحابہ تے اعتراض کردے نے، کدی ابو بکر صدیق تے، کدی عمر پاک تے، کدی عثمان غنی تے، کدی امیر معاویہ تے، کدی اما عائشہ صدیقہ فیفا رضی اللہ تعالی عنہا تے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، کہ تواڈے ایمان کی مضبوطی واسطے بات لگا کرن۔ میں آغاز اندر ایک بات کی سی کہ اگر اسی صحابہ تے اعتراض کران گے، صحابہ تے اعتراض کران گے کسی چیز نو لے کے تے اوویں دا اعتراض اہل بیت دے بھی ہوے گا، اوویں دا اعتراض اہل بیت دے بھی ہوے گا کہ جدوں اہل بیت تے ہوے گا تے پھر کی جواب ہوے گا؟ پھر جڑا جواب تہاڈا ہے وہی جواب صحابہ دی طرفوں ساڈا ہوے گا۔ کوئی ایک مثال سمجھو، اکثر اعتراض ہوندا ہے، پرسوں کچھ مہمان آئے سن میرے کول، وہ بیٹھے تو انہوں نے بھی بات کی تھی، کہنے لگے جی سانو بندے بڑا تنگ کر رہے ہیں، آدھے نے بھی اپنے مولوی کو پوچھو کہ سوال دا جواب سانو دے۔ میں کہا جی کیڑا سوال ہے؟ اے جی سوال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری وصال ہویا تے ابو بکر صدیق کتھے سی؟ وہ جی سرکار دے جنازے وچ کیوں نہیں سی ابو بکر؟ عمر کتھے سی؟ عثمان غنی کتھے سی؟ توجہ ہے؟ ایک کتھے سن؟ ہے جی ادھر سرکار دا وصال ہو گیا تے انہاں نوں اپنی خلافت دی پے گئی، انہاں نوں اپنی خلافت دی پے گئی، انہاں نے سرکار دے جنازے دے بارے نہیں سوچیا، فلاں تمکان یہ وہ۔ میں جب پہلے نمبر دے گل لے اس بیوقوف نوں کہنا سی بھی چگلا جا نبیاں دے جنازے نہیں چکے جاندے، نبیاں دے جنازے جویں ساڈے جنازے چکے جاندے نے نا، ایویں نبیاں دے جنازے کندیاں نے اٹھا کے جناز گاہ وال نہیں لے جائے جاندے۔ نبی دی یہ شان ہے، نبی جتھے نبی دا وصال ہوتا ہے نبی دی قبر بھی اوتھے ہی بنتی، بلکہ میں یہ کہاں گا نبی دا وصال ہی اوتھے ہوتا ہے جتھے نبی دا مزار بننا ہوتا ہے، جتھے نبی دا مزار، جتھے نبی دی قبر بننی ہوتی ہے نا، نبی دا وصال ہی اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ ایتھے کہ چلو چھوٹی جی گل لنگ دیاں پکی مرضیاں واسطے بھی ہے، جڑے اندر نعوذ باللہ من ذالک کانے نو اپنا نبی منتے ہیں، کوئی جناب مسیح موعود منتا ہے، کوئی کسی طریقے نال، کوئی کسی طریقے نال، بہرحال
ٹوٹا بھجا نبی مانتے نے، ٹوٹا بھجا نبی مرزے کانے کو مانتے نے، انہاں واسطے نے بھی جے اے بشرم نبی سی تے مریا کتے ہے جی؟ لیٹرین دے اندر. کتے مریا؟ لیٹرین دے اندر. منہ ایندا سی فریش دے وچ، انگریزی فریش اون دے وچ دا منہ سی، باقی سارا جسم باہر سی. تے جے اے نبی سی تے پھر ایدی قبر لیٹرین چ بننی چاہیے سی نا، ایدی قبر لیٹرین تے بننی چاہیے سی. اللہ نے اینو واش روم دے اندر، لیٹرین دے اندر موت دے کے رب نے دس دیتا، اوے عقل دیو اندھیو اے تواڈی جہالت ہے، اے نبی نہیں ہو سکتا، اے نبی نہیں ہو سکتا. اور اللہ دے نبی دا وصال ہویا جس جگہ تے سرکار دا روضہ پاک ہے نا، جتے سرکار دی قبر شریف اس وقت اس جگہ تے اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا حجرہ سی، اما صاحبہ دا حجرہ سی. اس جگہ تے سرکار دا وصال ہویا تے سرکار کو غسل دیتا گیا، اس جگہ تے سرکار دی قبر بنائی گئی. ہن سوال ہے کہ 3 دن جنازہ مطلب سرکار دا جسم مبارک پیا رہا تے جی صحابہ کدھر گئے سن؟ سارے گم ہو گئے. اوتھے ابو بکر نہیں لبا، اوتھے عمر نہیں لبا، عثمان نہیں لبا. میں کہ چگلا تیری تحقیق نہ تیناں تک ہی ہوندی ہے، اگر نہیں مردا تینوں اوتھے مولا علی کتھے نظر آئے سن؟ مولا علی بھی اوتھے کوئی نہیں سن نا بھئی، جتھے نبی نے اے 3 یاد سن مولا علی بھی اوتھے ہی سن. تینوں ابو بکر صدیق نظر نہیں آیا، علی نظر آ گیا. تینوں اوتھے عمر نظر نہیں آیا تے حضرت عباس نظر آ گئے سن. جدوں ادھر واری آؤندی ہے تے پھر چپ کر جاندے نے. میں کہیا جے اوتھے ابو بکر نظر نہیں آیا تے نظر میرے علی بھی اوتھے کوئی نہیں آیا. ہاں جی بات سمجھ آ رہی؟ اچھا ہن جناب ہویا کہ اصل معاملہ کی سی؟ انہاں کہ جو خلاصہ دے رولے اے اوتھے اپنی حکومتاں نوں بھجن لگ پے، رون لگ پے، نعوذ باللہ من ذالک. ہوں جدو ایک سردار یہ کئی جوابات نے، میں ستی جا جواب دین لگا، بات کو ختم کریے. تے ستی جا جواب ہے کہ جدو کسی سلطنت کا بادشاہ کو حاکم کوئی سردار دنیا تو چلا جائے تے جڑے سیانے لوگ ہوندے نے نا وہ سلطنت نو ملک نو بغیر سربراہ تو نہیں چھڈ دے. وہ اندر بھی پہلے نمبر تے سربراہ بناؤ تے پھر کفن دفن غسل تکفین جو بھی ہے وہ بعد کے اندر ہوئے گا. تسی پچھلیاں تاریخاں پٹ کے دیکھ لو بادشاہ مانیاں تے طریقہ کار یہی ہے. اور یہ طریقہ انہوں نے کو گھر کا نہیں سی کہ نبی نے صحابہ تو ہی لیا یہ طریقہ ہو گیا. ان سرکار کا ہو گیا مثال تے صحابہ نے سوچیا بھی ان کسے نو اگو ہاتھ بنائیے جن کے پیچھے سارے چلیے تے کون ہے؟ سارے کٹھے ہو گئے. کٹھے ہو کے انہوں نے کہا جی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. چلو یہ کئی جوابات ہو سکتے ہیں. وہ جناب اعتراض ہے کہ ادھر سرکار دا جسم مبارک پیا ہے تے اے اپنی خلافت کے چکراں وچ سن تے ہن جناب گل اے انہاں اعتراض تے کر دیتا نبی دے صحابہ تے اے اعتراض ہن ہوے گا نبی دی اہل بیت دے تے جواب کی ہوے گا. توجہ ہے جی؟ بندے دا پیو فوت ہو جائے، بندے دا پیو فوت ہو جائے تے منڈا جناب وہ دی وراثت دے چکر چ پے جائے. اعتراض ہوتا ہے بھی یار منڈیا تینوں کی ہو گیا پہلے پہلو تے دفنا لے. تے جے ابا حالے آخری ساماں تے ہوے، مثال دے رہے ہیں ایک ابا آخری ساماں تے ہوے تے پتر جائیداد دے رولے تے پیا ہوے تے لوگ انہوں چنگا آکھن گے؟ بولو چنگا نہیں آکھن گے. لو جی انہاں حدیث پاک ایک کوئی عام کتاب دی نہیں، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے. کیڑی حدیث ہے؟ اور میں بھی پہلی بار ہی بیان کر رہا ہوں تے میرے کو پورا یقین ہے تسی بھی پہلی بار ہی سنو گے. یہ حدیث تسی بھی پہلی بار سنو گے. بخاری شریف کی حدیث ہے. امام بخاری نے اس حدیث نو 2 جگہ پہ بیان کیتا بخاری دے اندر. ایک حدیث دا نمبر ہے 4447 4447 تے دوسرا نمبر ہے 6266
6266 دو تھاواں تے حدیث بیان کی تھی. حدیث کی یہ پہلے متن سن لو تے پھر ترجمہ. توجہ نال کہہ دو سبحان اللہ. وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد 3 عبد العصا وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر إن كان فيما علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يؤتيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت کعب ابن مالک ایک وہ صحابی نے جنہ جڑے جدو غزوہ تبوک ہویا 3 صحابی پیچھے رہ گئے سن جنہ نال سرکار ناراض ہوئے. پھر اللہ دی طرفوں توبہ دا حکم نازل ہویا. انہاں وچوں ایک حضرت کعب ابن مالک نے آپ فرماتے نے مینوں خبر دیتی حضرت عبداللہ ابن عباس نے. عباس سرکار دے سکے چاچے نے. عبداللہ سرکار دے چاچے دے پتر سرکار دے منظور نظر اہل بیت دے فرزند نے. مولا علی دی جماعت دے بندے نے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے نے. سرکار بیمار نے تے بیماری ہوئے جس بیماری کے اندر سرکار کا وصال ہویا یعنی یہ آخری بیماری شریف ہے. یہ کوئی سرکار دی تکلیف ہے جن کے اندر سرکار کا ظاہری وصال ہویا. صبح دا ٹائم ہے. مولا علی سرکار دے گھروں باہر نکلے. اگے صحابہ کھڑے سن. صحابہ پوچھیا او حسن دے ابیا کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دسو سرکار دی حالت کی ہے. سرکار دا مزاج کیسا ہے. فقال اصبح بحمد اللہ باریا. انہاں کیا پہلے نالوں بہتر نے. سرکار کو افاقہ ہے. مولا علی نے جواب دیتا ادھروں سرکار دے چاچا حضرت عباس ابن عبد المطلب آ گئے. انہاں مولا علی دا ہاتھ پھڑیا. ہاتھ پھڑ کے سیڑ دل جا کے کہنے لگے انت واللہ بعد 3 عبد العصا. فرمایا علی 3 دنوں تو بعد تسی ڈنڈے دے غلام بن جاؤ گے. کوئی تہاڈا حمیتی نہیں ہوے گا. کوئی تانوں پوچھن دسن والا نہیں ہوے گا. مطلب کیے اگے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. فرماتے میں سرکار دی تکلیف ویکھ کے مینوں لگدا ہے سرکار دا وصال ہو جانا ہے. وَإِنِّي لَعَارِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ. تے عبد المطلب دی اولاد دے چہرے ویکھ کے بھی مینوں لگدا ہے یہ سارے پریشان نے. سرکار دا وصال ہو جانا ہے.
مولا علی نے فرمایا کہ ہن کریے کی؟ کہنے لگے اذهب بنا الى رسول اللہ، چلو سرکار دی بارگاہ دے اندر چلیے، فلنسألہ فی من هذا الامر، تے جا کے سرکار کو پوچھئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی تے جا رہے جے، دسو تہاڈے بعد خلیفہ کون ہوئے؟ تہاڈے بعد سرکار دا آخری وقت ہے تے حضرت عباس جڑے سرکار دے چاچا جی ہے، وہ مولا علی کو کہہ رہے ہیں جا کے سرکار کو پوچھئے کہ یا رسول اللہ خلافت کیوں دے گی؟ اچھا بھی یہ اعتراف نہیں پڑتا بھی سرکار دا تے آخری وقت ہے تے تانوں خلافت دے رولے پے، تانوں خلافتاں پہ سوچدیاں نے، اگر صحابہ تے اعتراض ہوے گا تے پھر اہل بیت بھی نہیں بچے گی، پھر اہل بیت تے بھی اعتراض آئے گا بھئی چلو انہاں تے نبی دے وصال تو بعد خلافت دا معاملہ کیتا، ادھر تے ہلے سرکار موجود نے، سرکار اس تو تقریباً 3 دن بعد سرکار دا ظاہری وصال ہویا تے اہل بیت جڑے نے پہلے خلافتاں دے چکر چ پے گئے، انہاں جا کے کہ فلنسألہ فی من ھذا الامر، جا کے سرکار کو پوچھئے یا رسول اللہ کر دیتا، سرکار نے کہا کہ خلافت تہاڈے ہاتھ تہاڈے کول ہی رہے گی، تے پھر بھی سانوں پتہ لگ جائے گا، تسلی ہو جائے گی کہ چلو خلافت سانوں ہی ملنی ہے، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا، تے جے سرکار نے کسی اور دا نام لے لیا، سرکار نے کسی اور دا نام لیا تو پھر بھی تے پتہ لگ ہی جائے گا نا کہ خلافت کینوں ملنی ہے، تے چلو پھر سرکار کو آکھاں گے یا رسول اللہ اے جنہاں نوں خلافت دے رہے جے انہاں نوں کہو ذرا ساڈے ہاتھ تے ٹھیک رہے، ساڈے بارے کوئی وصیت کر جو۔ جدو حضرت عباس نے اینی گل کیتی فقال علی، مولا علی نے فرمایا انا واللہ لئن سألناہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چاچا جی اللہ دی قسم جے میں جا کے سرکار کو نہیں جے پوچھنا، میں سرکار کو لے سوال نہیں کرنا خلافت دے بارے، اور توجہ ہے جی توجہ ذرا کر سمجھا جی، ایتھے ایک اور اعتراض کا بھی جواب نکلے گا، شیعہ دے ایک اور اعتراض کا جواب، مولا علی فرما رہے ہیں کہ چاچا میں نہیں جو جانا، میں رب دی قسم ہے میں جا کے سرکار کو نہیں پوچھنا کہ یا رسول اللہ خلافت کیوں دے کے جاؤ گے، کیوں نہیں پوچھنا؟ جواب بخاری کے اندر ہے، بھئی بخاری دی حدیث تے نہ کوئی بندہ کہہ سکتا ٹھیک نہیں ہے، یہ دی سند ضعیف ہے، یہ بخاری دی حدیث ہے، بخاری تے نہ ہوئے کہ میں ذمہ دار، دو تھان نہ ملے تو پھر بھی ذمہ دار۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اللہ دی قسم نے میں جا کے سرکار کو نہیں پوچھنا، خلافت کے بارے سوال ہی نہیں کرنا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا فَمَنَعْنَاهَا، جے کتے سرکار کہہ دیتا کہ خلافت تانوں نہیں ملنی، سرکار نے منع کر دیتا تے چاچا لا یؤتیناہ الناس بعدہ، پھر قیامت تک خلافت آپاں نوں نہیں لبنی، پھر قیامت تک لوکاں نے آپاں نوں خلافت نہیں دینی۔ جے سرکار نے اس وقت کہہ دیتا، مولا علی بھی جانتے سن کہ خلافت ابو بکر صدیق نوں ملنی ہے، خلافت حضرت ابو بکر صدیق دا حق ہے، کیونکہ مولا علی تے کئی بار آزما چکے سن کہ پہلا نمبر کیندا ہوے گا، تے سرکار نے دس دیتا بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے، پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے۔ تے مولا علی نے فرمایا چاچا میں نہیں ہو جانا، نہ میں جا کے سرکار کو پوچھنا ہے تے تو بھی مڑ جا، اور جے سرکار نے کہہ دیتا نا بھی تہاڈی نہیں تے پھر لوکاں اپنی واری نہیں آن دینی، انجی رہن دے چپ کر جا گھٹ وٹ جا، اور جے باہر بھی گئی تے کدی نہ کدی آپاں نوں بھی مل جائے گی، آپاں نوں بھی مل جائے گی، تے جے اپنے مقدمے دے اندر ہوئی تے پھر بھی مل جائے گی، تے جے باہر بھی گئی تے پھر بھی کتے نہ کتے آ جائے گی، تے جے کتے سرکار نے منع کر دیتا تے پھر نہیں ہوندی اپنے حل۔ اچھا ہن دیکھو بھئی یہ دسو یہ دوویں چاچا بھتیجا مولا علی نے، مولا علی گل ہو رہی ہے خلافت کی کہ نہیں جی؟ حضرت عباس خلافت کی گل سرکار دا ادھر آخری ویلا ہے، اعتراض کرنا والا دیکھ نہ نہیں سکتا ہے،
اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، اسی نہیں اعتراض کر رہے، اسی تے انہاں دی شان دے اوتے ایک ذرہ جہا ایویں داغ بھی آوے تے اسی برداشت نہ کریے، نہ مولا علی دی شان دے اوتے برداشت کر سکتے ہاں، نہ حضرت عباس دی شان دے اوتے، بلکہ اہل بیت کا کوئی چھوٹا جہا بچہ بھی ہوے انہاں دی عزت تے داغ آوندا ہوے تے اسی کبھی برداشت نہ کریے۔ بھئی میں صرف بات کر رہا انہوں لوگوں واسطے، وہ کہ تسی صحابہ نو اعتراض اور نشانہ بناؤ گے نا تے پھر بچن کے اہل بیت بھی نہیں، اہل بیت بھی اعتراض آئے گا۔ وہ جگلا میں ایک پہلے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کا رشتہ ہی ایک بنا چھڑے ہے، دونوں مننے گا تے کامیاب ہوگے، دونوں مننے گا تے کامیاب ہوئے گا۔ تے جے تو ایک دا پلہ پھڑ کے تے سیڈ دے ہو گیا تے صحابہ دے بارے بات بات کرنی شروع کر دی تھی تے پھر پار جا سکتا نہیں۔ اچھا یہ تو ایک گل تے یہ ثابت ہو گئی جڑی اپن کرنا چاہتے سن، بھئی صحابہ نے تے چلو سرکار دے وصال تو بعد خلافت دی گل کی تے اہل بیت دے خلافت دی پہلی گل کر رہے سن، جی ادھر اعتراض ہے تے اعتراض پھر ادھر بھی ہے۔ جواب حکم جواب ہونا، ایک جڑا تہاڈا جواب ہوئے گا ساڈا بھی وہی جواب ہوئے گا۔ دوسری گل یہ ہے جڑے آندے نے کہ سرکار وصیت کر گیا سر مولا علی، سرکار وصیت کر گئے سر، وصی رسول اللہ مولا علی تے وصیت کر دیتی سی سرکار نے کہ علی میرے بعد تو خلیفہ ہے۔ بھئی 3 دن بعد سرکار کا ہو گیا ہے وصال، 3 دن بعد سرکار کا ہویا ظاہری وصال، تے یہ اسے مرض کی بات ہو رہی ہے جس مرض کے اندر سرکار کا وصال ہویا۔ مولا علی فرما رہے ہیں چاچا میں نہیں جا کے گل کرنی خلافت کی، جے سرکار نے وصیت کیتی ہوندی تے مولا علی کہہ دیندے نا چاچا چپ کر خلافت اپنے کو لیے، خلافت اپنے کو لیے، میرے تو سرکار نے پہلی وصیت کر چڑی کوئی اپنے کو ہی رہنی ہے۔ اگر وصیت کیتی ہوندی تے مولا علی کا جواب دسدا ہے کہ سرکار نے کوئی وصیت نہیں سی کیتی، کوئی وصیت خلافت دی نہیں کیتی، کہ جب سرکار نے وصیت نہیں کیتی تے مولا علی کو وصی رسول کہنا یہ بھی جناب من کھڑت اور 2 نمبری ہے۔ مسلمانوں یہ ساری تقریر کا خلاصہ ہے کہ نبی دی اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھڑنا، نبی دے صحابہ دا دامن بھی نہیں چھڑنا۔ اگر کوئی کسی جگہ سے تانوں کتے نظر آوے بھئی یار آ ویکھو ایتھے اہل بیت اے صحابہ نے ٹھیک نہیں کیتا، ایتھے صحابہ تے اعتراض ہوندا ہے، ایتھے صحابہ تے اعتراض ہوندا ہے تے بالکل ڈڑ وٹ جایا جے چپ کر جانا، اوتھے نہیں بولنا، کیونکہ ہو سکتا ہے تہاڈے علم دی کمی ہوے اوہو جا سوال سیم کتے نہ کتے اہل بیت تے بھی ہوے گا، کتے نہ کتے اہل بیت تے بھی ہوے گا، تے جے اہل بیت تے بھی ہوے گا، اہل بیت ہتھوں بھی گئے صحابہ کولوں بھی گئے تے پھر کہڑے پاسے جاؤ گے، پاسا کیڑا بچے گا؟ اس واسطے ساڈی بہتری یہ اندر ہی ہے کہ وہ وڈیاں دے کوئی اختلافات اگر ہیں بھی تے اوتھوں تک رہن دیو، تسی انہاں وچ پنگا لین دی لوڑ نہیں۔ اللہ پاک سب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا